وأما بحمله تعالى تحرير مدينة دمشق وإسقاط الطاغية بشار الأسد وإطلاق سراح جميع المعتقلين المظلومين من سجون النظام. كل هذه المعركة يا أخواني التي أقيمت بفضل الله عز وجل هو إنتاج ثوري بحت، ما استعنا بأحد ولا دعمنا أحد، بل اعتمدنا على أنفسنا، كله من مالنا. في غضون 11 يوم بفضل الله عز وجل تتحرر سوريا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. دوستو شام کی سرزمین ابھی سے نہیں بلکہ پچھلے 2-3 دہائیوں سے دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کے لیے پراکسی وار کا ٹھکانہ بنی ہوئی ہے۔ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی جہاد ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ یہاں اللہ اکبر کہہ کر مسلمان ہی مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے۔ پہلے بات کی جائے بشار الاسد رجیم کی تو یہ ایک ڈکٹیٹرشپ تھی جو کہ پچھلے 30 سال سے تو عوام نے چاہتے نہ چاہتے قبول کیے رکھی، مگر 2011 کے بعد جب تمام عرب خطے میں عرب بہار نام کی ایک تحریک چلنا شروع ہوئی جس میں تمام عرب ممالک کی عوام اپنے ڈکٹیٹر حکمرانوں کے خلاف ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل چکی تھی، تب شام میں بھی اس تحریک اور ہنگامہ آرائی نے اپنے رنگ دکھائے اور شام کی عوام بشار الاسد کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی، مگر اس کے جواب میں پھر اس ڈکٹیٹر نے اپنا اصل روپ دکھایا اور اپنے ہی مظلوم عوام پہ وہ کیمیکل ویپن استعمال کیے جو کہ ورلڈ وار 2 میں بھی استعمال نہ کیے گئے تھے۔ What about barrel bombs? You don't deny that your forces use them. I know about the army. They use bullets, missiles and bombs. اس ظالم انسان نے اپنے ہی لوگوں کو بغیر جرم اور بغیر قصور کے اٹھا کر جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیا اور صرف اپنا عوامی حق مانگنے کے جرم میں وہاں ان پہ جو ظلم و ستم کیا گیا وہ آج وہاں سے رہا ہوئے قیدیوں سے سننے کے بعد انسان کے منہ سے صرف یہی الفاظ نکلتے ہیں کہ الحفیظ المان۔ اور یوں اس ظالم ڈکٹیٹر نے ظلم اور بربریت کے پہاڑ اپنی ہی عوام پر توڑے رکھے اور تلوار کے زور پہ اپنی حکومت قائم رکھی۔ مذہبی طور پر اگر بات کی جائے تو بشار الاسد اور اس کے ساتھی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور شیعوں میں بھی موجود نصیریہ فرقے سے جو مولا علی علیہ السلام کو اللہ کہنے کے قائل ہیں، نعوذ باللہ، اور اسی بنا پر شیعہ انہیں اون نہیں کرتے بلکہ انہوں نے خود ان لوگوں کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود بشار الاسد کو ایران اور لبنان کی حمایت حاصل تھی تو صرف ایک وجہ سے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو بشار الاسد کی رجیم شروع سے ہی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف تھی، بس اسی مقصد کو آگے رکھتے ہوئے ایران اسرائیل کے خلاف اس سیریا رجیم کو سپورٹ کرتا تھا، اور چونکہ یہ امریکہ کے خلاف تھے لہٰذا رشیا نے اپنا حصہ تو لینا ہی تھا، تو رشیا بھی بشار الاسد کو تمام ملٹری سپورٹ دیتا تھا تاکہ اسے امریکہ کے خلاف استعمال کر سکے۔ اب دوسری طرف بات کی جائے اگر جولانی کی تو یہ مسلمانوں کے فرقے وہابیہ سے بلانگ کرتا ہے۔ عراق پر امریکہ نے حملہ کیا تو عراقی فوج القاعدہ میں شامل ہو گئی، مگر اس تنظیم کی آپسی کچھ اختلاف کے بعد انہی میں سے ایک داعش نامی تنظیم منظر عام پر آئی۔ اسی تنظیم میں اس وقت ایک نوجوان لڑکا بھی شامل تھا جس کا نام تھا ابو محمد جولانی، اور تب ایک امریکی حملے کے دوران اسے عراق میں قید کر لیا گیا۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ امریکہ اور رشیا کی کولڈ وار ورلڈ وار 2 کے بعد سے جاری ہے، جہاں امریکہ مضبوط ہو جائے رشیا اسے گرانے پہنچ جائے گا، اور جہاں رشیا مضبوط ہو وہاں امریکہ اس کی حکومت کمزور کرنے نکل کھڑا ہوگا۔ اب امریکہ سے شام میں رشیا کا بڑھتا ہوا انفلوئنس برداشت نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا اس نے چال چلتے ہوئے عراق میں قید کیے ہوئے قیدیوں میں سے جولانی نامی اس نوجوان کو نکالا اور اسے شام میں مضبوط ہوتی اس ڈکٹیٹرشپ کا تختہ الٹنے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ امریکہ نے فل فنڈنگ کر کے اس کی ایک تنظیم تیار کی جس کا نام رکھا گیا حیات التحریر شام، جس کا مطلب ہے شام کی آزادی کی ایک تنظیم، اور یوں یہ نام نہاد مسلمان امریکہ کا پپٹ بن گیا، جیسے دوسری طرف بشار الاسد رشیا کا پپٹ بنا ہوا تھا۔ تو دوستو بات اب سمپل سی ہے، وہ یہ کہ اس وقت شام میں مسلمان سے نہیں جیتا بلکہ امریکہ جیتا ہے رشیا سے۔ پچھلے 25 سالوں سے جو رشیا نے اپنا انفلوئنس شام میں مضبوط کر رکھا تھا اور شام کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے اسرائیل اور امریکہ کے اتحادیوں پر حملہ کرتا رہتا تھا، آج اس کا وہ انفلوئنس ختم ہو چکا ہے، اور اب امریکہ کی باری ہے کہ وہ شام کی سرزمین کو اپنی مرضی سے جیسے چاہے استعمال کرتا ہوا یہاں سے مزید غزہ اور لبنان پر حملے کرے۔ آسان الفاظ میں سمجھے تو ان نام نہاد مسلمان حکمرانوں نے دنیاوی غرض اور فائدے کی خاطر اس بابرکت زمین کو کسی اور کی جنگ کا میدان بنا دیا ہے اور اپنی ہی عوام کو دنیا میں در بدر بنا لینے پر مجبور کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اب تو اسرائیلی فوجیوں نے اپنی یونیفارم پہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ تک لگایا ہوتا ہے، اور اسی گریٹر اسرائیل میں شام کی بابرکت زمین بھی شامل ہے جو کہ آج یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے جولانی کے قبضہ کرتے ہی اسرائیل شام میں داخل ہو کر گولان پہاڑیوں پر اپنا جھنڈا گاڑ چکا ہے، اور یہ وہ پہاڑیاں ہیں دوستوں کے قرب قیامت میں عظیم مارکے کے دوران جس کا بھی ان گولان پہاڑیوں پر قبضہ ہوگا وہ اس وقت جنگی اعتبار سے سب سے زیادہ فائدے میں ہوں گے، کیونکہ اس جگہ سے بیک وقت 4 ممالک پر نظر رکھی جا سکتی ہے جو کہ ہیں اسرائیل، شام، لبنان اور اردن۔ یہ وہ جگہ ہے دوستو جس کے بارے میں دجال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تمیم داری سے ملاقات کے دوران سب سے زیادہ تجسس تھا، اور اس جگہ کے بارے میں اس نے کئی سوالات کیے، اور آج اس جگہ پر بھی اس کے پیروکاروں نے قبضہ کر لیا، اور یوں یہ لوگ اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کے ایک قدم اور قریب جا چکے ہیں۔ دوستو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔